اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرتی جیپ سائرن بجاتی تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ تھی۔ ایسے میں وردی پہنے 55 سالہ شخص پوری جان بازی کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کر رہا تھا جو اس سے بچتے ہوئے راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ اپنی آخری سانس تک وہ ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹا ہوا تھا، لیکن اسی لمحے ایک گولی اس کے دل کے پاس اس کے آہنی وجود کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ جیپ لڑکھڑائی۔ ڈرائیور نے اپنے صاحب کے سینے سے خون کا فوارہ نکلتے دیکھا تو اس نے تعاقب کو چھوڑ کر جیپ کو روک دیا۔ سر، آر یو اوکے؟ پریشانی کے عالم میں وہ مجیب شاہ کو دیکھنے لگا جو اب دھیرے دھیرے اپنے ہوش گنوانے لگا تھا۔ 55 سالہ SHO مجیب شاہ نیازی، جو اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرض کے لیے مشہور تھا۔ اس کے ہاتھ اگر کوئی ایسا کیس آتا تو وہ پوری طرح سالو کیے بغیر سکون کا سانس نہیں لیتا تھا۔ اگر کسی پہ ہاتھ ڈالتا تو سارے ثبوتوں کے ساتھ اسے تختہ دار پر لٹکوا کر دم لیتا۔ ابھی بھی وہ ایسے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ بھیڑ چکا تھا جو بہت طاقتور تھے، جن کی اپنی ایک پولیس تھی اور ان پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل تھا۔ لیکن مجیب شاہ نیازی نے خود ہی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے وطن کے ہر دشمن کو، اپنے لوگوں پہ ظلم کرنے والوں کو تختہ دار پر لٹکوا کے رہے گا۔ اسی لیے وہ اس علاقے میں دیدہ دلیری سے داخل ہو گیا، لیکن اس کے سینے میں لگی گولی نے اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ پولیس کی گاڑیوں نے واپسی کا راستہ لیا اور تیز رفتاری سے اس کچے علاقے کو عبور کرتے وہ شہر کی سرحد میں داخل ہوئے۔ لمحہ لمحہ موت مجیب شاہ نیازی کے قریب ہو رہی تھی۔ کوریڈور میں ہلچل مچی۔ مجیب شاہ آپریشن تھیٹر کے اندر تھا اور اس کی فیملی باہر پہنچ چکی تھی۔ بابا کہاں ہیں میرے؟ کیسے ہیں وہ؟ ایرج نے پریشانی سے سامنے کھڑے انسپیکٹر سے پوچھا تھا، جس کا اپنا یونیفارم خون آلود ہو رہا تھا۔ گولی لگی ہے سر کو، آپریشن چل رہا ہے، آپ دعا کریں۔ انسپیکٹر کامران نے ایرج کو تسلی دیتے ہوئے چیئر پہ بٹھایا تھا۔ ایرج کی ماں ثانیہ مجیب بھی کرسی پر ڈھہ گئی تھیں۔ ایرج نے فوراً اپنی ماں کو سنبھالا۔ ماما پلیز ہمت کریں، دعا کریں بابا کے لیے، بابا کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بنا کچھ کہے اس کی ماں نے بس ایک خوف زدہ سی نظر اس پر ڈالی تھی اور تیزی سے جھولی پھیلائے وہ دعاؤں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایرج کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے بابا میں اس کی جان تھی، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ یہی سوچ ہمیشہ اسے تڑپا کے رکھ دیتی تھی۔ کتنی بار کہا تھا بابا سے کہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالا کرے، لیکن اس کے بابا نے ساری زندگی اسے ایمانداری کا سبق پڑھایا تھا، سچائی کے راستے پہ چلنا سکھایا تھا اور ساتھ ہی بہادر بنایا تھا۔ وہ واقعی بہت بہادر تھی، لیکن اپنے باپ کو موت کے منہ میں دیکھ کر اس کی جان نکلی تھی۔ جھولی بھر کر وہ بھی گڑ گڑا کر خدا کے حضور اپنے باپ کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وقت سرکتا گیا اور 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے تو خوشی کی نوید سنائی۔ مجیب عالم کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ یہ سنتے ہی دونوں ماں بیٹی سجدہ شکر میں گر گئے اور پھر مزید 4 گھنٹے گزرنے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں ملنے کی اجازت دی تو وہ فوراً ہی دوڑ کر اپنے بابا کے پاس پہنچ گئیں جو اب ہوش میں آ چکے تھے۔ بابا جانی آپ ٹھیک ہے نا؟ آنکھوں سے لڑکتے آنسو تیزی سے اس کے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ اپنے لہجے پر قابو پاتی بابا جانی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ان کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی ماں کھڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری بیٹی، فکر نہ کرو، دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں اگر میری جان چلی جائے تو کبھی غم نہ کرنا۔ میں اس مٹی سے، اس وطن سے وفادار ہوں اور تمہیں بھی ہمیشہ اس مٹی سے وفادار رہنا ہے۔ بابا جان اس وقت تو ایسی باتیں نہ کریں، آپ نہیں جانتے ہم پہ کیا گزری ہے۔ اس کی بات پر مجید نیازی دھیمے سے مسکرائے تھے۔ کبھی سوچا ہے ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جو روز اسی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں؟ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں جو بہت سے مظلوموں کے سر پہ سوار ہو کر ظلم کی تلوار چلا رہے ہیں۔ روز کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے،
روز کسی کی ماں کا جنازہ اٹھتا ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے قاعدے قانون بنا رکھے ہیں اور کوئی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ لیکن مجیب شاہ نیازی کو نہ ایسے درندوں سے ڈر لگتا ہے اور نہ موت سے۔ اگر شہادت میرا نصیب بن جائے تو اس سے زیادہ سرفرازی میرے لیے اور کیا ہوگی میری بچی۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو تم میری جگہ لینا۔ میں تمہیں IAS آفیسر بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم میری طرح ہمیشہ اپنے وطن کے لیے کام کرتی رہو۔ ہم اس مٹی کے قرض دار ہیں اور یہ قرض ہمیں اپنے خون کے قطروں سے چکانا ہے۔ مجیب نیازی کی بات پر ایرج نے دھیرے سے سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا جانی، لیکن اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اپنے ماں باپ کو روم میں چھوڑ کر وہ خود باہر چلی آئی۔ ہاسپٹل کے بڑے سے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر وہ اپنے باپ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ جب ٹی وی اسکرین پر اس واقعے کی فوٹیجز چلنے لگی جس میں اس کے باپ کو گولی لگی تھی، اور اس کے بعد ایک طویل بحث کا سلسلہ شروع ہوا۔ سارے ہی پولیٹیشنز اس کے باپ کو قصوروار قرار دے رہے تھے کہ وہ کیوں ایسی جگہ پر گیا، بنا کسی اپروول کے اس کے باپ نے کیوں ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا، جبکہ پولیس والے مجیب نیازی کی ہمت کو سراہ رہے تھے۔ اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ طاقتور ظالم اتنے طاقتور کیسے بنے، جن کے دفاع کے لیے اتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز موجود ہوں، وہ بھلا ظلم کرتے ہوئے کیوں خوف کھائیں گے۔ کچھ دیر نیوز دیکھنے کے بعد اس نے اپنا دھیان بٹا دیا۔ اسے ان سب چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ میڈیا بھی بکاؤ ہے اور یہ سارے لوگ بھی۔ بچپن سے اسے اس کے باپ نے جو ایمانداری اور جو وفاداری سکھائی تھی وہ اب اس کے خون میں گھل چکی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح اپنا خون اس وطن کے لیے قربان کرنے کو تیار تھی۔ 2 دن ہاسپٹل میں بہت تیزی سے گزرے اور پھر مجیب نیازی ڈسچارج ہو کر گھر پہنچ گئے۔ 2 دن اس نے اپنی یونیورسٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ سارا وقت باپ کی تیمارداری میں لگی رہی، اس لیے اب بابا جانی کے گھر آتے ہی اس نے اگلے دن یونیورسٹی کا راستہ طے کیا۔ ایرج کیسی ہو یار؟ بابا کیسے ہیں اب تمہارے؟ اس کی سہیلیوں نے اسے فوراً ہی گھیر لیا۔ ہر کوئی اس کے بابا جانی کی خیریت پوچھتے ہوئے ان کی بہادری کی تعریفیں کر رہا تھا۔ جب ہی ان کے قریب ایک لڑکا چلا آیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ انتہائی شستہ لہجے میں کہتے وہ بہت مؤدب انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ ایرج اتنا کہہ کے خاموش ہو گئی کیونکہ سامنے والا شخص اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ آپ کے بابا جانی کے بارے میں مجھے خبر ہوئی تھی تو میں ان کی خیریت پوچھنے کے لیے چلا آیا۔ میں اس کالج میں نیا ہوں، میرا فرسٹ ایئر ہے۔ آپ کے بابا جان کی ہمت کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آج کے دور میں اتنی وفاداری اور اتنی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ ایرج کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے باپ کے لیے ایسی تعریفیں سننا اس کے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ پر فخر محسوس کرتی آئی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، مسکرا کر سر خم کرتے وہ لڑکا ایرج کے سامنے سے آگے بڑھ گیا، اور ایرج نے ایک نظر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ پھر سے اپنی فرینڈز کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ 2 دن کی چھٹیوں میں کافی نقصان ہوا تھا اور سارا ٹائم اس کا پڑھائی میں نکل گیا۔ چھٹی کے وقت وہ واپسی کے لیے نکلنے لگی تو کچھ دیر ہو گئی۔ یونیورسٹی کے پوائنٹس نکل چکے تھے اور اس نے اپنا سر پکڑا۔ یہاں سے پرائیویٹ کنوینس کے لیے کافی دور پیدل چل کے جانا پڑتا تھا اور سورج سوا نیزے پر تھا۔ سر پر فائل رکھے، دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھتے، شانوں پر پھیلائے وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے موٹر سائیکلوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ہیوی بائکس تھیں جن کے انجنز کی آوازوں نے اسے پریشان کیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو آوارہ سے لڑکے تھے جو اسے یوں تنہا دیکھ کر آوازیں کسنا شروع ہو چکے تھے۔ ان کے شانوں پہ ٹنگے بیگ بتا رہے تھے کہ وہ یونیورسٹی کے ہی اسٹوڈنٹس تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔
اس لیے وہ اس حرکت پر حیران تھی۔ اس نے ایک نظر آس پاس دوڑائی، لیکن چاروں طرف سناٹا تھا، اسی لیے وہ بنا ان سے الجھے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ لیکن وہ اپنی بائکس پر اس کے آگے پیچھے کبھی ایک طرف سے گزرتے، کبھی دوسری طرف سے، عجیب و غریب سے جملے کہتے، اس کے ارد گرد وہ اپنا گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ ایرج کے لیے پہلی بار ایسی سچویشن بنی تھی، اس لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ جب معاملہ زیادہ خراب لگا تو وہ چلتے چلتے رک گئی اور سکون سے اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے کھڑی ہو گئی۔ ان بائکس والوں کو دیکھنے لگی جو اسے اپنی ہوس زدہ نظروں سے تکتے ہوئے اس کے وجود کے بارے میں گندے جملے کہہ رہے تھے۔ ایرج کا دل چاہا ان کا منہ نوچ لے، لیکن اس وقت یہ پاسبل نہیں تھا۔ وہ بس ان کے چہروں کو حفظ کر رہی تھی تاکہ صحیح وقت آنے پر انہیں سبق سکھا سکے۔ وہ موٹر سائیکل سوار اسے اسی طریقے سے مزید تنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت وائٹ کلر کی پراڈو آ کر اس کے پاس میں رکی، اور پراڈو کے رکتے ہی ان سب نے تیزی سے اپنی بائکس بھگائیں۔ ایرج کے دل کو کچھ سکون ہوا۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا تو گاڑی کا سیاہ شیشہ نیچے ہوا، اور دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پہ نظر پڑتے ہی وہ کچھ چونک گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اسے آج پہلی بار یونیورسٹی میں ملا تھا۔ میم، آر یو اوکے؟ پریشانی سے کہتے وہ فوراً اپنی گاڑی سے اتر کے ایرج کے قریب چلا آیا۔ یس، آئی ایم فائن۔ ایرج نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے نظریں جھکائیں۔ کون تھے یہ لڑکے؟ پہلے بھی کبھی تنگ کیا ہے کیا انہوں نے آپ کو؟ وہ غصے سے ان جاتی ہوئی بائکس پر نظر ڈالتے پوچھنے لگا۔ نہیں، کبھی نہیں، پتہ نہیں کون تھے، میں نے تو شاید انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ دراصل میں ہمیشہ ٹائم پر یونیورسٹی کے پوائنٹ میں نکل جاتی ہوں، آج کام کرنے میں دیر ہو گئی، لائبریری میں بیٹھ کے نوٹس بنا رہی تھی، اس لیے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور یہاں سناٹا دیکھ کر یہ لوگ تنگ کرنے چلے آئے۔ میں نے اچھی طرح ان کی شکلیں یاد کر لی ہیں، کل ہی میں پرنسپل صاحب کے آفس میں جا کے کمپلین کروں گی۔ ایرج نے اپنے مضبوط ارادوں کو ظاہر کیا تو سامنے کھڑے شخص نے مسکرا کر اس مضبوط لڑکی کو دیکھا۔ شیور، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں نے بھی ایک دو کی شکلیں دیکھ لی ہیں۔ فی الحال آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، آگے راستے میں اور بھی سناٹا ہے، ایسا نہ ہو یہ لوگ موقع دیکھ کے دوبارہ آپ کو پریشان کریں۔ بہت تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے ایرج کو آفر کی تھی، اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس لڑکے کو وہ جانتی ہی کتنا تھی جو اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی۔ میم، میرا نام روحان ملک ہے، آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہیں۔ اس نے جیسے ایرج کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ روحان کی اس بات پر ایرج شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے سامنے بل کھاتی سڑک پر نظر ڈالی تو واقعی یہ ایک بہت طویل سڑک تھی، اور وہ لوگ دوبارہ پلٹ کر آ سکتے تھے۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، اس طرف کافی سناٹا تھا، اس لیے اس نے روحان سے مدد لینا ہی مناسب سمجھا۔ ویسے بھی 2 ملاقاتوں میں ہی اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک شریف النفس انسان تھا۔ روحان نے گاڑی کا دروازہ کھولا، وہ شکریہ ادا کرتی بیٹھ گئی۔ مجھے بس آپ بس اسٹاپ تک ڈراپ کر دیجیے گا، آگے میں چلی جاؤں گی۔ اس نے روحان کے ساتھ گھر جانا مناسب نہ سمجھا۔ جی ٹھیک ہے میم، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ اپنے گھر تک چلتی تو میں آپ کے والد سے بھی مل لیتا، مجھے بہت شوق ہے ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کا۔ روحان نے دھیمے سے مسکراتے اپنی خواہش بیان کی۔ میں ضرور لے چلتی، لیکن بابا اب چیک اپ کے لیے مما کے ساتھ ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں، آج ان کے کچھ اور ٹیسٹ ہونے ہیں، اس لیے نیکسٹ ٹائم۔ فی الحال آپ مجھے اسٹاپ پہ ہی ڈراپ کر دیں۔ ایرج کے کہنے پہ روحان نے دوبارہ اصرار نہ کیا، بلکہ اسے بس اسٹاپ پہ ڈراپ کرتے وہ آگے نکل گیا۔ ایرج دل ہی دل میں اس کی شکر گزار تھی جو مشکل کے اس لمحے میں اس کے کام آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کی ماما بابا کو لے کے ہاسپٹل گئی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے گھر کے سارے کام نمٹائے اور پھر دوبارہ سے پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اسے اچھے نمبروں سے MBA کمپلیٹ کرنا تھا۔ اس کے بابا چاہتے تھے کہ وہ IAS آفیسر بنے،
لیکن اس نے پہلے MBA کرنا چاہا، اس لیے وہ یونیورسٹی میں چلی گئی، لیکن اس نے سوچا تھا کہ اس کے بعد وہ IAS کے لیے ضرور اپلائی کرے گی۔ رات کو مجیب نیازی واپس گھر لوٹے تو انتہائی تھکے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر بابا کے پاس بیٹھی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے بابا بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اس کا دل ایک دم ہی اداس ہونے لگا۔ کیا بات ہے ایرج، کوئی پریشانی ہے؟ بابا کے پوچھنے پر وہ ان کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ بابا جانی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ اس کی بات پر مجیب نیازی کے چہرے پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، آج نہیں تو کل تمہیں اپنے گھر جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس تم ہمیشہ میرا سر فخر سے بلند رکھو۔ مجیب نیازی نے اس کے ماتھے کو چوما، محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ کوئی بات ہے؟ کچھ چھپا رہی ہو؟ چند سیکنڈز میں ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی بیٹی کے دل میں کوئی بات اٹکی ہوئی ہے۔ بابا، مجھے آپ کو کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دل کا خوف بیان کر گئی۔ بیٹی، آج نہیں تو کل سب نے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، بس دعا کرو کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو اور تم شہید کی بیٹی کہلاؤ۔ بابا کی اس بات پہ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آپ دونوں باپ بیٹی بس ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور پھر گھر کا ماحول سیڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ اچھی باتیں کریں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اب بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دوں۔ جلد ہی اس کی پڑھائی پوری ہوگی اور پھر ہم اسے دھوم دھام سے رخصت کریں گے۔ ثانیہ مجیب نے بات کا رخ بدل کر ماحول کو تھوڑا ہلکا کر دیا تھا، ساتھ ہی ایرج کے چہرے پہ شرم کے رنگ نمایاں ہوئے تھے۔ ماما، میری شادی کہاں؟ ابھی تو مجھے IAS کے لیے اپلائی بھی کرنا ہے۔ بابا کے ریٹائر ہونے کے بعد مجھے ان کی وردی جو پہننی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے بابا کو دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی بیٹی نے کبھی ان کا سر جھکنے نہیں دیا تھا۔ اس کی تربیت میں وہ جو رنگ شامل کرنا چاہتے تھے وہ سب اس کی ذات میں پوری طرح سے گھل مل چکے تھے۔ وہ ہو بہو انہیں اپنے جیسی نظر آتی تھی۔ اکلوتی بیٹی پر انہیں بڑا مان تھا۔ پورا یقین تھا کہ وہ آگے چل کر ان کا نام روشن کرنے والی ہے۔ اگلی صبح ایرج وقت پر یونیورسٹی پہنچ گئی۔ آدھا دن لیکچرز لینے میں گزر گیا اور پھر وہ دوستوں کے ساتھ کینٹین پہنچی تو وہاں ایک کونے میں بیٹھے روحان ملک کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ گزری دوپہر وہ ٹھیک طرح سے روحان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی تھی اور وہ گاڑی آگے بڑھا کے لے گیا تھا، اسی لیے وہ خود چلتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ ہیلو، اس کے مخاطب کرنے پہ روحان نے فوراً سے سر اٹھا کے دیکھا تو شناسائی کی رمق ابھری۔ میم، آپ کیسی ہیں؟ اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اگر کل آپ نہ ہوتے تو مجھے بس اسٹاپ تک پہنچنے میں ہی بہت وقت لگ جاتا۔ ایرج نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میم پلیز بار بار شکریہ کہہ کے شرمندہ نہ کریں، میرا راستہ بھی وہی تھا۔ آپ کے والد ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں، تو کیا میں آپ کو صرف اسٹاپ تک ڈراپ نہیں کر سکتا؟ روحان نے فوراً شرمندگی کا اظہار کیا۔ بیٹھ جائیں نا پلیز۔ اسے کھڑا دیکھ کر سامنے پڑی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ نہیں، میری فرینڈز ویٹ کر رہی ہیں، میں نے سوچا بس شکریہ ادا کر دوں۔ ایرج نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور روحان ملک اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہمیشہ اسے اچھی طرح دوپٹے میں چھپی ہوئی نظر آئی تھی، البتہ اس کی چٹیاں اتنی لمبی تھی کہ دوپٹے سے نکل کر کمر کو چھوتی نظر آتی تھی۔ چہرے پہ سادگی اور آنکھوں میں چمک وہ دوسری لڑکیوں سے کچھ مختلف تھی۔ روحان ملک نے فوراً ہی اپنا دھیان بٹایا تھا اور اپنے سیل فون میں مصروف ہو گیا۔ خیریت، وہاں کیوں گئی تھیں؟ ایرج کی سہیلیوں نے اس کے واپس آتے ہی پوچھا۔ شکریہ کہنے گئی تھی، کل مجھے یونیورسٹی میں لیٹ ہو گیا تھا اور پھر اس نے مجھے اسٹاپ تک ڈراپ کیا تھا، اس لیے۔ ایرج نے نارمل سے انداز میں اپنی بات مکمل کی، لیکن آگے سے اس کی ساری دوستوں نے ایک ساتھ شور مچایا تھا۔ او، یہ کب ہوا؟
تم کب سے لڑکوں سے لفٹ لینے لگیں؟ جان بوجھ کے اس کی دوستوں نے اسے تنگ کیا تھا۔ پھر ایرج نے ساری بات بتا دی۔ ارے تو پھر تم پرنسپل آفس گئی کیوں نہیں؟ چلو ابھی کمپلین کرتے ہیں۔ نہیں یار، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر میں پرنسپل صاحب کے پاس گئی تو بات آگے بڑھے گی۔ میں نہیں چاہتی اس وقت بابا کو کوئی اور پریشانی ملے اور وہ میری وجہ سے فکر مند ہو جائیں۔ ویسے بھی ان کے جتنے دشمن ہیں اتنے ہی اب میرے اور ماما کے بھی ہو گئے ہیں۔ بابا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر میں خود اس بارے میں کوئی ایکشن لوں گی۔ ایرج نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فی الحال پرنسپل صاحب سے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کیا تھا۔ اور یہ روحان ملک یہ کیسا ہے؟ فاریہ نے جان بوجھ کے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ کیا مطلب کیسا ہے؟ اچھا لڑکا ہے، شریف ہے، کوئی فالتو بات نہیں کی اس نے مجھ سے۔ میرے بابا سے انسپائرڈ ہے، بس ملنا چاہتا تھا ان سے، لیکن کل بابا ہاسپٹل گئے ہوئے تھے اس لیے میں نے منع کر دیا۔ ایرج نے سخت نظروں سے فاریہ کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اس کی دوستیں کیا کہہ رہی ہیں۔ خیریت تو ہے، سیدھا تمہارے بابا سے ملنے کی بات کی ہے اس نے، ایسا نہ ہو رشتہ مانگ لے۔ زرش کی بات پر ایرج نے سامنے رکھی کتاب اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری، اور یوں ہی ہنستے مسکراتے انہوں نے اپنا لنچ کمپلیٹ کیا۔ آج وہ یونیورسٹی سے جلدی نکلی تھی تاکہ پھر کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ دھیرے دھیرے اس کے بابا کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی اور پھر وہ ڈیوٹی جوائن کرنے والے تھے، اور اس بار ثانیہ مجیب نے سختی سے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ بنا نفری لیے کسی بھی علاقے میں نہیں جائیں گے۔ اپنی بیگم کو پریشان دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اب ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے، جہاں بھی ریڈ کریں گے بہت ساری نفری کے ساتھ ہی کریں گے۔ ثانیہ مجیب کو تسلی ہوئی تھی، ساتھ ہی ایرج کے دل کو بھی قرار آیا تھا۔ ایک ہفتہ تیزی سے گزرا اور اس کے بابا جانی نے دوبارہ سے نوکری جوائن کر لی۔ سیمسٹر قریب تھے اس لیے وہ بھی دل لگا کے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ البتہ اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی تھی، اور وہ تھا روحان ملک، جو روزانہ اسے سلام ضرور کرتا تھا اور اس کے بابا کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ یہی ایک چھوٹی سی بات ان کے درمیان روزانہ ہونے لگی۔ اس نے کبھی روحان کے رویے میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی تھی جو اسے ناگوار گزرتی۔ روحان کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت اور احترام کا عنصر نظر آتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، اس کا کوئی دوست نہیں تھا، وہ ہمیشہ اکیلا رہتا تھا، اور یہی بات ایرج کو حیران کرتی تھی کہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں اس کا ابھی تک کوئی دوست کیوں نہیں بنا تھا۔ ایک دن وہ کیفیٹیریا میں اکیلا ہی بیٹھا تھا جب ایرج خود اس کے پاس چلی گئی۔ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے کیا روحان؟ ہمیشہ اکیلے نظر آتے ہیں، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، میں ٹرانسفر ہو کے آیا ہوں یہاں، پھر درمیان سے کچھ وجوہات کی بنا پہ میری پڑھائی ادھوری چھوٹ گئی تھی، اور اب جب میں نے دوبارہ شروع کی ہے تو میرا ایج گروپ دوسروں سے مختلف ہو گیا ہے۔ فرسٹ ایئر میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اور میرا ذہن نہیں ملتا۔ شاید میں میچور ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے تنہا رہنا ہی مناسب سمجھا۔ آپ نے دیکھا تو ہے کہ یہ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس کتنا چھچھورا پن کرتے ہیں، زیادہ تر تو لڑکیوں کے چکر میں ہی پڑے رہتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے گھر اور خاندان کی ویلیوز مختلف ہیں، ہمارے ہاں عورتوں کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ احترام سے کہتے ہوئے اس نے لمحے میں ہی ایرج کا دل جیت لیا تھا۔ روحان نے کبھی اس سے نظر ملا کے بات نہیں کی تھی، اور یہ بات ایرج کو بہت خاص محسوس ہوتی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ آج میری فرینڈس نے چھٹی کی ہے اس لیے میں اکیلی ہوں۔ شور کیوں نہیں، کیا کھائیں گی آپ بتائیں، میں لے کے آتا ہوں۔ روحان فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ کیفیٹیریا میں سیلف سروس تھی، اس لیے کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی اور ایرج کی پسندیدہ چیزیں لے کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اس نے خود سے ایرج سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، ایرج اس سے بات چیت شروع کر چکی تھی اور وہ بس اس کی باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ اس بات چیت کے اختتام تک ایرج کے دل نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اگر اس کی زندگی میں کبھی کوئی شخص شامل ہوگا تو وہ روحان ملک جیسا ہی ہوگا،
عورتوں کی عزت اور احترام کرنے والا اور اپنے وطن کی مٹی سے محبت کرنے والا۔ لنچ ختم کرنے کے بعد ایرج نے اپنا سامان اٹھایا اور شکریہ ادا کرتی اپنی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ روحان ملک نے ایک بار پھر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور گہرا سانس بھرتے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اسے لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر یہ لڑکی کچھ الگ تھی، کچھ خاص۔ روحان ملک کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے سحر میں جکڑتا چلا جا رہا ہو۔ معصوم چہرہ، پاکیزہ آنکھیں، وہ بولتی تو اس کے لہجے میں الگ ہی مٹھاس ہوتی، مسکراتی تو جیسے چاروں طرف تتلیاں ہی تتلیاں بکھر جاتی۔ روحان اس کے آگے خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا، مگر وہ یونیورسٹی کسی لڑکی کی محبت میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک خاص مقصد تھا اور اسے اپنے مقصد پر پورا اترنا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو ایرج مجیب نیازی کے حصار سے محصور ہونے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی سر جھٹکتے اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور اپنے کلاس روم کا رخ کیا۔ کون جانتا تھا کہ دونوں کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا ایرج کو روحان سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا روحان اس کے حصار میں قید ہو چکا ہے؟ کیا ہوگا آگے ان دونوں کی قسمت میں؟